اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحشر، اس کی آیت ہے 24 اور اس کے رکوع 3 اور یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 سورہ الحشر میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے ان کا کفر کتابوں کو، وہی اللہ ہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو یعنی بنو نذیر کو پہلی جلا وطنی میں گھروں سے جمع کر کے مدینے سے شام کی طرف نکال دیا۔ یعنی یہ کافر کتابیاں جو تھے نا، جس پہ کتاب آئی تھی، وہ کافر جو تھے بنو نذیر، اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کو مدینے سے نکال کے شام سیریا کو بھیج دیا۔ اور تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، یعنی مسلمان یہ سوچ رہے بھی نہیں تھے، گمان بھی نہیں تھا ان لوگوں کو کہ یہ لوگ نکل جائیں گے، اور انہیں یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے۔ اور وہ کافر جو کتابی تھے وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ان کے مضبوط قلعے جو ہے نا وہ اللہ کی گرفت سے ان کو بچا لیں گے بول کے سوچتے تھے۔ پھر اللہ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے، وہ سوچتے بھی نہیں تھے، وہاں سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب و دبدبہ ڈال دیا، یعنی ان کے دلوں میں قسم کا خوف اور دبدبہ ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے، یعنی اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اہل ایمان کے ہاتھوں۔ بس اے دیدہ بینا والو اس سے عبرت حاصل کرو، اے آنکھ سے دیکھنے والو، یہ جو ہوا نا اس بنو نذیر کے ساتھ اس سے عبرت حاصل کرو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا میں اور سخت عذاب دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال کے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری چلے جانا نہیں لکھ دیا تھا، ایک وطن کو چھوڑ کے جانا نہیں لکھ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب دیتا تھا ان کو، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی کی۔ ان کا سرغنہ کعب بن اشرف جو تھا، ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا کعب بن اشرف، بدنام گستاخ رسول تھا، یعنی وہ زمانے کا بدنام تھا کہ رسول اللہ کی گستاخی کرتا تھا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ جاتا ہے، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے مومنو، یہود بنو نذیر کے محاصرے کے دوران جب بنو نذیر کو کھیل لیے تھے مسلمان، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا تم نے انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، تو یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا۔ یعنی ان کو کیپچر کرنے کے لیے ان کو جب کھیل لیے تھے تو جو کھجور کے جھاڑا یہ لوگ کاٹ دیے، تو وہ زمانے میں رسول اللہ منع کرے تھے نا کھجور کے جھاڑا یا کوئی بھی درخت کاٹنے سے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کاٹ دیے مگر ان لوگوں کی جڑوں پہ لوگ کھڑے تھے، یہ جو بھی ہوا تھا وہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور اس لیے کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کرے، یعنی اللہ اس لیے کرا تھا کہ وہ ذلیل جو بنو نذیر جو تھی ان لوگوں کو ذلیل کرے اور رسوا کرے، اس لیے تھا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو مال یعنی اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوٹا دیے، تو تم نے نہ تو ان کے حصول پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ و تسلط عطا فرما دیتا ہے،
اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ جو مال وہ بنو نذیر چھوڑ کر گئے تھے، وہاں سے جو مال ملا وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہارا کا اس کے اندر کیا ہے، نہ تم گھوڑے دوڑا کے جنگ کرے نہ اونٹ دوڑائے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے دیتا ہے۔ تم کو اس سے گل تھوڑی کرے تھے، اللہ قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو مال فے اللہ نے خریزہ، نذیر، فدق، خیبر، ارینا سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوٹائے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہ بغیر جنگ کے مالا مل گئے تھے یہاں سے، تو جتنے بھی مال ملے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، پبلک کے لیے نہیں ہے، جو گئے تھے وہاں پہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے اور معاشرے کے عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ نظام تقسیم اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم جو ہے ڈسٹریبیوشن کا اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے۔ یعنی اس زمانے میں بہت سارے مالدار بھی تھے نا، تو یہ مالدار ان لوگوں کے پاس ہی سرکولیٹ نہیں کرتا رہنا، بول کے اللہ تعالیٰ یہ نظام بنایا کہ خالی یہ لوگوں کے لیے یہ مال، دوسروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے تمام سوسائٹی کے تمام طبقات میں گردش کرے، سوسائٹی کے تمام گروپ جو ہے ان لوگوں میں سرکولیٹ ہو، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے دیں سو اسے لے لو، لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرما دیں تو اس سے رک جایا کرو، اور جس سے تمہیں رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی رسول اللہ کی تقسیم و عطا پر کبھی زبان تان نہ کھولو۔ رسول اللہ جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنی زبان مت کھولو۔ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مذکورہ بالا مال، یعنی اوپر جو مال کے بارے میں مینشن کیا ہے، مال فے بولتے تھے اس کو، نادار مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مال و جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے ہیں، جو مکے سے ہجرت کر کے آئے نا، یہ مال ان کے لیے بھی ہے۔ جو نادار ہے، بہت غریب ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ جو مکے میں سے ان کے گھر، ان کے مال جائیداد سے باہر نکال دیے گئے تھے لوگ، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا، وہ خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نکل کے آئے وہاں سے وہ سب کچھ جو برداشت کرے اللہ اس کے فضل کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اور اپنے مال و وطن کی قربانی سے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہی سچے مومن ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا، یعنی رسول اللہ وہاں آنے سے پہلے مہاجرین جو تھے، انصار جو تھے، وہ لوگ شہر مدینہ کو اپنے ایمان کا گھر بنا لیے تھے، سمجھا، ہجرت کر کے آنے والے پہلوں سے۔ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے۔ یعنی انصار کے حکم دیتا رسول اللہ کہ ایک ایک انصار مہاجر جو آیا وہاں سے مائگریٹ ہو کے ان کا بھائی بنا ہے، تمہارے مالوں میں سے ان کی مدد کرو بول کے۔ تو یہ انصار جو ہے ان کے سینوں میں کوئی تنگی نہیں ہے، وہ لوگ خوشی سے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، یعنی ان لوگوں سے پہلے لوگ اپنی جان دے دینا چاہتے ہیں انصار جو ہے، اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو، اگرچہ کہ ان کو خود حد سے زیادہ ضرورت ہے تو بھی وہ لوگ مہاجرین کو دینے کے اوپر اگری کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا بس وہی لوگ ہی بامراد و کامیاب ہے۔
جو نفسانی بخل ہوتا ہے نا، کنجوسی، اس سے جو بچا لیا گیا ہے، وہی لوگ اصل میں کامیاب ہے، سکسیسفل ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں جو بعد میں آئے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے ہیں کہ اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ ہی نکل چلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی ایک کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، کسی ایک کو بھی فالو نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ منافقہ وہ جو دشمنہ تھے اللہ کے، ان لوگوں کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں اگرچہ کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ منافق ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر وہ کفار یہود مدینے سے نکال دیے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے، جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد کہیں سے نہ ہو سکے گی۔